کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ اللہ کریم فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے، اپنا برگزیدہ بندہ بنایا ہے، انہیں اپنا نیک بندہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا والوں سنو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ ولی ہیں کہ جنہیں ہم نے دنیا میں بھی اپنا دوست بنایا ہے، اور آخرت میں جب یہ ہمارے دربار میں تشریف لے کر آئیں گے وہاں پہ ہم انہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں جب کیا تو ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شروع میں اس میں حرف تنبیہ اور حروف تاکید کو پیدا فرمایا، الا کا لفظ استعمال کیا، ان کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ جہاں پر الا کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، ان کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے، وہاں پر انسان کو خبردار کیا جاتا ہے، کیونکہ جہاں پر کوئی خطرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ پاک حرف تنبیہ کو استعمال کرتا ہے، حروف تاکید کو استعمال کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے دربار بڑے بہتر ہوتے ہیں، ان کے دربار بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ راستوں سے اکثر گزرتے ہوگے، ہائی وے سے جب گزرتے ہوگے تو ہائی وے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹ کے کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان لائٹ کے کھمبوں پر ایک چھوٹا سا کارڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے خطرہ، جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ڈینجر، یعنی گورنمنٹ ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ ان تاروں کے قریب میں اگر ہم آئیں گے اور اگر ہم انہیں چھوئیں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہم ہلاک ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ حضرات محترم راستوں میں جو لائٹ کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو تار دو تار جو ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہم ایک تار اس لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے گھر میں باندھ دیتے ہیں اس پہ کپڑا ڈالنے کے لیے، کیونکہ اور وہاں پر خطرہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر اس کو ہاتھ لگانے سے ہماری جان نہیں جائے گی۔ مگر راستوں میں جو تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو پاور ہاؤس جن میں بہت زیادہ پاور موجود ہوتی ہے، وہاں پر لائٹوں کے پاس میں خطرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کارڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے پاس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خطرہ، خبردار یہاں پر نہ آنا، ان تاروں کو ہاتھ نہ لگانا، اگر تم نے ان تاروں کو ہاتھ لگا دیا تو تم مر سکتے ہو، تمہاری جان جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہاں پر خطرے کی کارڈ کو لگا کر آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ اس لیے اللہ نے جب قرآن میں اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اللہ کے لفظ کو استعمال کیا، ان کی کارڈ کو استعمال کر دیا اور ارشاد فرما دیا ہے اللہ کے ولیوں کے درباروں میں آنے والے لوگوں سنو، اگر دنیا میں تم کسی کھمبے کے پاس میں اگر لائٹ کے تار کو ہاتھ لگاؤ گے تو تمہاری جان جا سکتی ہے، اور اگر کسی ولی سے ناراض ہو گے تو تمہارا ایمان جا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو وہاں پر حرف تنبیہ کو استعمال کیا گیا، کیا کہا؟ اللہ نے پہلے اللہ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ وہاں پر خطرہ ہے، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں میں کچھ ملنے والا نہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے اللہ کا لفظ استعمال کیوں کیا، ان کے لفظ کو استعمال کیوں کیا، اب وہ ہمیں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ رب عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا میں اپنے نیک بندوں کو پیدا فرماؤں گا، اپنے ولیوں کو پیدا فرماؤں گا، اپنے دوستوں کو پیدا فرماؤں گا۔ وہ رب یہ بھی جانتا ہے کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازیں تو خوب پڑھیں گے، روزے تو خوب رکھیں گے، بڑی بڑی جماعتیں لے کر جائیں گے، 40 دن کی جماعتوں میں ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے، مسجدوں میں جا کر کھانا کھائیں گے، لوگ سجدے بڑے کریں گے، زکات بڑی کریں گے، حج پہ حج کریں گے، ساری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہوگی۔ مگر جب بات آئے گی میرے بندوں کی، میرے دوستوں کی، میرے محبوب بندوں کی، تو وہ لوگ نمازیں تو پڑھنے والے ہوں گے، جو لوگ زکات دینے والے ہوں گے وہ میرے بندوں کی طاقتوں کا انکار کر دیں گے، وہ غوث اعظم کو ماننے کا انکار کر دیں گے، صابر پاک کو ماننے کا انکار کر دیں گے، وہ لال کے ولی کو کہیں گے لال والے بھی ہماری طرح ہیں، وہ کشتواڑ والوں کو کہیں گے کشتواڑ والے بھی ہماری طرح ہیں، وہ شادرہ والوں کو کہیں گے شادرہ والے بھی ہماری طرح ہیں۔ اسی لیے
اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ خبردار نہ لال والا تمہاری طرح ہوگا، نہ شادرہ والا تمہاری طرح ہوگا، نہ غوث پاک تمہاری طرح ہوگا، نہ غوث سمندانی تمہاری طرح ہوں گے، نہ مخدوم سمنانی تمہاری طرح ہوں گے۔ خبردار یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کوئی عام بندے نہیں۔ ارے ان کے دربار میں جب آؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر آنا، اپنے دل کو سنبھال کر آنا، کیونکہ ولیوں کے دربار میں جو گستاخیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو برباد کر دیا گیا۔ تو ولیوں کے دربار میں جب انسان آئے تو طریقے سے آئے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، اللہ کا ولی کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ چلتے ہوئے تو اس کو دیکھتے ہو مگر حقیقت میں چلنا خدا کا چلنا ہوتا ہے، سنتا وہ ہے مگر حقیقت میں خدا کا سننا ہوتا ہے، اگرچہ بولتا وہ ہے مگر حقیقت میں اس کا بولنا خدا کا بولنا ہوتا ہے، کیونکہ رب اپنے بندوں کو اپنا اتنا قریب بنا لیا کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو سنو، ابھی تک جو میں نے کہا تم لوگ اس میں راضی رہے، اب میں تم سے وہی کراؤں گا جس میں تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بندیوں کا سردار بنا کر پیدا فرمایا۔ اب دنیا میں تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لے کر آئے خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں انس ساگر کے قریب میں آ کر بیٹھا، انس ساگر وہاں ایک دریا کا نام ہے، بہت بڑا تلاؤ بنا ہوا ہے، بہت بڑا، ہمارے مائچک سے بھی بڑا، مطلب پورا مائچک اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا انس ساگر بنا ہوا ہے۔ جو لوگ اجمیر شریف گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ انس ساگر کتنا بڑا، میں نے دیکھا، میں گئے وہاں پر، تو انس ساگر بہت بڑا بنا ہوا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر آ کر بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے دین کی دعوت دی۔ وہاں کا جو راجا تھا جس کا نام تھا راجا پرتھوی، میں نے اس کو ایمان کی دعوت دی، اللہ کے نام کی توحید کا اس کے سامنے اقرار کیا اور کہا کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کو مان۔ مگر اس راجا نے کیا کیا کہ اللہ کو ماننا تو دور کی بات، وہ خواجہ غریب نواز کا دشمن بن گیا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاروں طرف اس نے اپنے لشکر کو بھیج دیا، اپنے فوجیوں کو بھیج دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے قاصد سے کہا جاؤ انس ساگر کے پاس جاؤ اور وہاں سے پانی لے کر آؤ پینے کے لیے۔ خواجہ غریب نواز کے قاصد جب اپنا چھوٹا سا ٹوکرا لے کر، چھوٹی سی کولی کو لے کر جب انس ساگر کے پاس پہنچا تو انس ساگر کے چاروں طرف راجا پرتھوی راج کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز کے قاصد نے کہا میں پانی لے کر لینے کے لیے آیا ہوں، تو سپاہیوں نے کہا کہ تمہیں پانی نہ ملے گا، راجا پرتھوی راج کا یہ حکم ہے کہ تمہیں بالکل بھی پانی نہ دیا جائے، تمہیں ایک بوند بھی قطرہ نہ دیا جائے، اس لیے تمہیں پانی نہ ملے گا تو تم اجمیر شریف چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خواجہ غریب نواز کا قاصد جب خواجہ غریب نواز کے دربار میں آیا اور اس نے یہ واقعہ سنایا تو خواجہ غریب نواز کو غصہ آ گیا، اور جب خواجہ غریب نواز کو غصہ آیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا قاصد ہم نے تمہیں پانی لینے بھیجا تھا، تم پانی لے کر بھی کیوں نہ آئے، تم واپس کیوں آ گئے؟ جاؤ انس ساگر کے پاس جاؤ اور انس ساگر سے جا کر کہہ دو کہ تمہیں خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قاصد نے حکم کی تعمیل کی، چھوٹی سی گولی کو لے کر گیا، انس ساگر کے قریب میں جا گیا اور انس ساگر کے قریب، انس ساگر جو ہمارے پورے مائچک سے بھی بڑا دریا ہے، ایک چھوٹی سی گولی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز کا قاصد گیا انس ساگر کے پاس، انس ساگر کے پانی سے کہا اے پانی تجھے خواجہ غریب نواز نے بلایا، سبحان اللہ۔ جب خواجہ غریب نواز کے حکم کو انس ساگر نے سنا تو انس ساگر کا جتنا بھی پانی تھا وہ سب کا سب پانی خواجہ غریب نواز کی چھوٹی سی کولی میں آ گیا، سبحان اللہ۔ انس ساگر ہی نہیں بلکہ اجمیر کی سرزمین پر جتنے کنویں تھے ان کنووں کا پانی بھی خواجہ غریب نواز کی کوٹھی میں آ گیا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ماں کی سینوں میں جو دودھ تھا وہ بھی خواجہ غریب نواز کی کوٹھی میں آ گیا، جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ موجود تھا وہ بھی خواجہ غریب نواز کی کوٹھی میں آ گیا۔ اب 3-4 دن گزر گئے، لوگ پانی سے مرنے لگے، بڑا زاروں قطار رونے لگے، جانور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ اب تمام لوگ خواجہ غریب نواز کے دربار میں، وہ لوگ آئے جنہوں نے خواجہ غریب نواز کو پانی دینے سے انکار کیا، وہ سمجھ گئے کہ خواجہ غریب نواز کوئی عام بندہ نہیں، یہ معین الدین چشتی کوئی عام بندہ نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ولی ہے، سبحان اللہ۔ تمام لوگ خواجہ غریب نواز کے دربار میں آئے اور آ کر عرض کیا یا خواجہ غریب نواز ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کو ہم پہچان نہ پائے،
पानी दोबारा हटा कर दो, हम खुदा आप पर ईमान ले आएंगे। सुभान अल्लाह। अब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने उन पर रहम फरमाया और अपने कासिद को वही गोली उसके हाथ में दी और जाकर कहा जाओ इशारा सागर के दरिया में डाल कर आ जाओ, पानी दोबारा ऐसे ही वापस आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ख्वाजा गरीब नवाज के उस खादिम ने उस गोली को लिया और अनहर सागर के करीब में गया और जब उस गोली को अनहर सागर में लौटा तो सारा अनहर सागर उस पानी से भर गया। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब लोगों ने मेरा ये करामत को देखा तो उसी दिन 22,000 लोग कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हुए। तो इस्लाम की तबलीग ऐसे होती है। सुभान अल्लाह। इस्लाम की तबलीग ऐसे नहीं होती कि आप 40-40 दिन की जमातें ले लेकर सीधे साधे मुसलमानों को लेकर जा रहे हो और उनके ईमान को खराब कर रहे हो। ये ईमान की तबलीग नहीं है, ये दीन की तबलीग नहीं है। अरे अगर तुम्हें जमातों में लेना जाना ही है और तुम्हें किसी को पढ़ाना ही है तो उन्हें लेके जाओ जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते। अरे उन्हें क्यों लेकर जा रहे हो? तो पहले से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, तो पहले से मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। जाकर उनकी जबनी जमात में उन्हें ले जाकर सीधे साधे मुसलमानों को ले जाकर पहले रसूलुल्लाह की तारीफ करते हो, बाद में अल्लाह का जिक्र करते हो, उसके बाद में रसूलुल्लाह को अपनी तरह बनाते हो। अस्तगफिरुल्लाह। तो दीन की तबलीग ऐसे नहीं होती, बल्कि अगर दीन की तबलीग का तरीका सीखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार को पढ़ो तो तबलीग आ जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जब लोगों ने मेरी करामत को देखा तो न जाने कितने लोग कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम, ये है रूहानी ताकत। रूहानी ताकत जो अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमाई, जो अल्लाह ने अपने वली को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अभी कम से कम 8-10 साल पहले एक अखबार में एक वाक़या पढ़ा था, वो ये था, देखो ताकत 2 तरीके की होती है, एक मादी ताकत होती है, दूसरी रूहानी ताकत होती है। मादी ताकत अलग होती है और रूहानी ताकत अलग होती है। मादी ताकत जो होती है वो आज के जो साइंसदान हजरात होते हैं उनके पास होती है, लेकिन जो रूहानी ताकत होती है वो ख्वाजा गरीब नवाज जैसे लोगों में होती है। अभी कम से कम 10 साल पहले रूस के साइंसदानों ने ऐसे जहाज को बनाया। पानी में 2 तरीके के जहाज होते हैं, एक जहाज वो होता है जो पानी के ऊपर चलता है और एक जहाज वो होता है जो पानी के अंदर चलता है। और वो पानी के अंदर जो जहाज चलने वाला होता है वो पेवर शीशे से बना हुआ होता है ताकि कोई भी पानी का कतरा जहाज के अंदर ना। रूस के पावर साइंसदानों ने जब उस जहाज को बनाया जो पानी के अंदर चलता है तो उसके अंदर कम से कम 72 या 80 लोग मौजूद थे। जब उन लोग उसमें बैठे और वो समुद्र के अंदर उन्होंने अपने जहाज को उतारा तो वो समुद्र के अंदर चलती रहे और उसको जो कंट्रोल किया जा रहा था वो रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा था, मतलब वो रिमोट से चल रहा था वो जहाज। अब जब वो चलता गया तो लोग समुद्र का जायजा लेते गए कि खुदा ने जिसने इतने बड़े समुद्र को पैदा किया है उसने इस समुद्र के अंदर बड़े सारे हीरे जवाहरात भी पैदा फरमाए होंगे। वो हीरे जवाहरात निकालने के लिए जब समुद्र के अंदर उतरे और जब उनका जहाज बहुत अंदर गहरे इलाके में पहुंच गया तो आगे जाकर क्या देखा कि आगे एक बड़ा सा पहाड़ है। उनका जहाज जाकर पहाड़ से टकरा जाता है और जब वो पहाड़ से टकराता है तो उसके अंदर बहुत सारा नुकसान पैदा हो जाता है जिसकी वजह से जहाज के अंदर पानी आ जाता है। अब वो लोग रूस की हुकूमत से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारा जहाज एक पहाड़ से टकरा गया, खुदा हमारी मदद करो, हम अपनी जान के पाले पड़ गए, हमारे पास कोई भी तरीका नहीं तो हम यहाँ से निकल जाए। सुभान अल्लाह। अब रूस के साइंसदानों ने बड़ी ताकतें की, बड़ी कोशिशें की, मगर खुदा की कसम कुछ देर के बाद में रूस का जिनसे कांटेक्ट था वो भी बंद हो गया और जहाज के अंदर पानी भर गया। अब रूस के लोगों ने जिस इलाके में समुद्र में वो जहाज डूबा था वहां की हुकूमत से कांटेक्ट किया और कहा कि हमारा एक जहाज गया है जो पानी के अंदर है, उसको कुछ खतरा महसूस हो गया है, खुदा तुम लोग उनकी मदद करो। तो वो लोग जो बड़े बड़े साइंसदान थे, जिन्हें अपनी ताकतों पे बड़ा गुरूर था, जिन्हें अपनी ताकतों पे बड़ा घमंड था, अल्लाह अकबर कबीरा, उन लोगों ने बड़ी कोशिशें की, कसम खुदा की कोशिशें करने के बाद में उन लोगों ने जहाज का पता तो निकाल लिया मगर कसम खुदा की जितने लोग उसके अंदर मौजूद थे वो सबके दम मर गए। अल्लाह अकबर। हज़रात ये भी मानी ताकत थी जिसकी वजह से उन लोगों ने जहाज को तो निकाल लिया मगर जो लोग उसके अंदर बैठे हुए थे उन लोगों की जान ना बचा पाए। अब मैं आपको रूहानी ताकत बताता हूँ कि रूहानी की ताकत क्या होती है। सुभान अल्लाह। एक मनहूल है कि कुछ लोग सवारी पर जा रहे थे, वे करने का वाक़या है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कश्ती पर बैठे तिजारत करने के लिए
جو ملک شام سے مدینے کو واپس آ رہے تھے، سبحان اللہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہماری کشتی کو ہم نے پانی میں اتارا اور جب سمندر کے بیچ علاقے میں یہ پہنچی، اچانک سمندر میں ایک طوفان اٹھا، بڑی تیز ہوائیں چلنے لگی۔ جب طوفان اٹھا تو ہماری کشتی ڈولنے لگی، اللہ اکبر۔ جب کشتی ہلنے لگی تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آج ہماری جان بالکل چلی جائے گی، ہمارا مال لٹ جائے گا، ہم سب تباہ اور برباد ہو جائیں گے، کیونکہ سمندر کی جو طوفانیں ہوتی ہیں، سمندر کی جو لہریں ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگ بڑا رونے لگے، ساروں قطار ہونے لگے۔ ایک شخص کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو جہاز کے کنارے پر، کشتی کے چھوٹے سے کنارے پر اونٹ کے بالوں کی گدڑی اوڑے ہوئے بیٹھا تھا، سبحان اللہ۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، سارے لوگ رو رہے ہیں، ساروں قطار رو رہے ہیں، اتنا طوفان آیا ہوا ہے، اور تو ہے کہ خاموش بیٹھا ہے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور جس کشتی کے جس حصے میں پانی آ گیا تھا، وہ پانی میں جا کر اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ تو عجیب انسان ہے، ادھر اتنی طوفان چل رہے ہیں، کشتی ڈگمگا رہی ہے، اور یہ ہے کہ دیکھو پانی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ جب اس اللہ کے ولی نے سلام کو پھیرا تو لوگوں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے آپ کون ہیں، آپ کون ہو، ہماری مدد کرو۔ اور حبیس قدی نے ان کی طرف کو نہ دیکھا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں اس خدا کا واسطہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، خدا نہ ہماری مدد کرو۔ حضرت حبیس قدی نے سلام کو پھیرا اور کہا کہ تمہارا کیا حال ہے، تمہیں کیا ہو گیا، آخرکار تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ سبحان اللہ، دیکھو کشتی ڈول رہی، طوفان آ رہا ہے، مگر اللہ کا ولی اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا رہا۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہو، اتنا طوفان آیا ہوا ہے، کشتی میں پانی آ گیا ہے، ہم لوگ ساروں قطار ہو رہے ہیں، مال ڈوبنے والا ہے، ہم مرنے والے ہیں، اور تم پوچھ رہے ہو آخرکار تمہارا حال کیا ہے؟ ارے دیکھو ہماری کشتی پلٹنے والی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ قسم خدا کی کشتی نہیں پلٹے گی، تم بیٹھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پریشان نہ ہو، آؤ تم دنیا کے زمانے کو چھوڑ دو، دنیا کے خوف کو چھوڑ دو، اور اپنے دل میں اللہ کی یاد بسا لو، میں تمہیں بچا لوں گا، سبحان اللہ۔ حضرت عبیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تم سب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگوں نے سچے دل سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیس قدمی نے کشتی سے باہر پانی پر قدم رکھا تو پانی پر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ۔ جب پانی پر کھڑے ہو گئے تو جتنے لوگ اس کے اندر موجود تھے، کم سے کم روایت کے اندر آتا کہ 200 لوگ تھے اس کشتی کے اندر۔ عبیس قدمی نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، اللہ کا نام لو، پانی پر قدم رکھ دو، سبحان اللہ۔ سارے لوگ بسم اللہ پڑھ پڑھ کر پانی پر اترتے گئے، سبحان اللہ، اور پانی پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبیس قدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم دنیا کے خوف کو نکال دو، اللہ کی یاد کو بچا لو۔ جو اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی مدد کرتا ہے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ عبیس قدمی ذرا یہ تو بتاؤ آخرکار تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے میرا نام عبیس قدمی ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے ہم ان کے شام سے کچھ ایماندار لوگوں نے مدینے کے فقیروں کے لیے یہ مال بھیجا تھا، جو مال ہمارا پانی میں ڈوب گیا، خدا را اگر تم اسے واپس نکال دو، ہم فقیروں میں یہ مال کو بانٹ دیں گے۔ تو عبیس قدمی نے فرمایا کہ واقعی میں تم مدینے میں فقیروں میں یہ مال بانٹ دو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہم مال کو بانٹ دیں گے۔ تو عبیس قدمی نے اللہ کے لیے کچھ نمازوں کو پڑھا، دعائیں مانگی، جب دعائیں مانگی تو جو مال ڈوب گیا تھا وہ واپس نکل آیا، سبحان اللہ۔ وہ سب کے سب کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد مدینہ پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ تو حضرات، مادی طاقت وہ ہوتی ہے جس میں سائنسداں چلتے ہیں، اور روحانی طاقت یہ ہوتی ہے کہ وہ پانی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کی شان بڑی بلند و بالا ہوتی ہے، ہم آج بھی ولیوں سے محبت کرتے ہیں، کل بھی محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کائنات ولی اللہ کے فیض سے ہم سب کو مستفید فرمائے، ولیوں کی محبت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرمائے، آمین۔